Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اسلامی سال 1442 مکمل ہو رہا ہے اور کل رات سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ذی الحجہ جو ہے اسلامی سالوں کا پہلا مہینہ ہے، 1443 کا آغاز ہو جائے گا۔ اس مہینے کو اسلام میں خاص حیثیت ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، اس میں حج ہے، اس میں قربانی ہے، لہذا ہر سال یہ جو 2 جمعے ہوتے ہیں اس نسبت سے میں کوئی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارا جو موضوع سیرت کا چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کا نام ہی حج کے نام سے رکھا اور اس میں حج کو رکھا، اور یہ حج کی جو عبادت ہے یہ اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، اور لہٰذا اس ضمن میں ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پس منظر، چاہے ہم حج پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے، لیکن حج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی میں ایک عظیم فرض کو ادا کرتے ہیں جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ تو حج جو ہے وہ صرف حاجیوں کو کچھ پیغام نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ ساری امت کو ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ حج اور قربانی، آج کے جمعے پر ہم حج کے فلسفے اور سنت ابراہیمی پر بات کر لیں گے اور قربانی کے 1-2 بنیادی مسائل، اور اگلے جمعے انشاءاللہ ہم قربانی پر بات کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت انبیاء میں ابو الانبیاء کی بن گئی، یعنی انبیاء علیہ السلام کے باپ، کیونکہ اسحاق جو ان کے بیٹے تھے ان سے ساری جو نسل انبیاء کی چلی وہ بنو اسرائیل یعنی یہود کے انبیاء ہو گئے، اور عیسائی بھی اسی میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی نسل میں تھے، اور حضرت اسماعیل جو تھے ان کی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ گویا کہ حضرت اسحاق کی نسل سے سارے ستارے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی چاند ایسا آیا جس کی روشنی سب ستاروں پر غالب ہوئی، جو سب ستاروں کے اندر ایک شاہانہ حیثیت رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی ابراہیم کے طریقے پہ چلیں جو یکسو ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ افضل ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، سارے نبیوں سے، لیکن پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کس کے طریقے پر چلیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں میں جو بڑی سنت جو ہمارے لیے آج زندہ ہے وہ حج اور قربانی کی سنت ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلیں، اور حج ابراہیم کے طریقے پہ ہو رہا ہے، تو ابراہیم کا طریقہ ہے کیا، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس میں لینے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ایک پوری سورت حضرت ابراہیم کے نام کر کے سورت ابراہیم، اور باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، سورہ صافات ہے، سورہ ہود ہے، سورہ شعراء ہے، ان ساری صورتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اصل میں عبارت ہے آزمائش اور آزمائش کے بعد انعامات کی، یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خلاصہ ہے، اللہ نے یہ لفظ قرآن میں 2-3 جگہ ذکر کیا، حنیفہ، میں نے کہا حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنارہ کش ہو جانا، کیا یعنی ایک اللہ کا ہو کر ساری دنیا کو چھوڑ دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے ساری دنیا کے بڑے بڑے فائدوں، عقل کے فیصلوں، سب کو پھینک دینا، پس پشت اللہ کی بات مان لینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام میں صفت اس کمال میں تھی کہ شاید کوئی ابراہیم علیہ السلام تک ایسا نہ پہنچا ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں، اور ان کی طبیعت میں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں ان کا باپ آزر وہ نہ صرف یہ کہ بت پرست ہے بلکہ بت فروش ہے، نہ صرف شرک کرتا ہے بلکہ شرک کرواتا ہے، اور بت بنا بنا کے بیچتا ہے، اور سارے لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو باپ نے ان کو بھی کہا کہ بھئی ہمارا پیشہ چونکہ بت فروشی ہے تو لہٰذا تم یہ بت لے جاؤ اور بازار میں جا کے بیچ دو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بت لے گئے، اس کے گلے میں پھندا ڈالا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور یہ کہا کہ بھائی یہ بت جس نے خریدنا ہے خرید لو، یہ مکھی اڑا سکتا نہیں، مچھر بھگا سکتا نہیں، کچھ بنا سکتا نہیں، بگڑی بنا سکتا نہیں، یہ بت ہے، یہ پڑا ہے، کسی نے خریدنا ہے خرید لو۔ اب جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر تو چوٹ پڑ گئی کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسا بت ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنا بھی بھلا نہیں، ہمارا کیا بھلا کرے گا؟ لیکن جن کے دلوں میں باپ دادا سے وہ شرک کے عقیدے، اللہ کے سوا دوسروں سے لینے کے عقیدے راسخ تھے، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیا گستاخی ہے۔ بہرحال یہ پورا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے پھر وہی اپنے باپ سے سوالات، بڑوں سے سوالات شروع کیے کہ بھئی یہ کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہو؟ لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان کرتا ہے۔ انہوں نے چپ کرا دیا، ان کا وجدنا علیہ آباءنا۔ یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، ہمارے ابا ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرے، بس اس بڑے جو کام کریں ضروری تو نہیں وہ صحیح ہو، اگر بڑے غلط کام کر رہے ہیں تو ساری زندگی وہی غلط کام ہوتا رہے گا۔ نیچے والے آنے والوں کو تو بڑوں کی اچھی روایات لینی چاہیے اور بڑوں کی غلط روایات کو توڑنا چاہیے، عقل کے فیصلے میں اور اللہ کے حکم کے فیصلے میں۔ اچھا یہاں ابھی وحی نہیں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں توحید ڈالی اللہ نے، اس کی فطرت میں ہے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور دنیا کی شکلیں چاہے وہ گائیں بھینس ہو، چاہے وہ قبریں ہوں، چاہے پیر ولی ہو، یہ خود نقصان والے ناقص لوگ ہیں، یہ ہمارا کچھ بنا نہیں سکتے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، اس فطرت کو انسان خود خراب کرتا ہے، بڑوں نے کہہ دیا، بزرگوں نے کہہ دیا کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال شروع کیے، سوال ہی مانے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اب ایک دن کیا ہوا، ان کو بہت بیزار آ گئے بتوں سے، جوان ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے کہا کہ ہم نے نا ایک میلے میں جانا ہے۔ اس زمانے میں جیسے آج بھی میلے لگتے ہیں، پوری قوم میلے میں جاتی تھی، انٹرٹینمنٹ کرتی تھی، ناچتی گاتی اور سارا معاصی کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میلے میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں تم تو چلو، کہا انی سقیم، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بیمار ہوں اور مجھے ستارے بتا رہے ہیں بیمار ہے۔ اب یہ قوم جو تھی یہ بتوں کی بھی عبادت کرتی تھی، ستاروں کی بھی، سورج کی بھی، چاند کی بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو سکھانے کے لیے کہا کہ اچھا تم کہتے ہو یہ سورج ہمارا خدا ہے، چلو چاند ستارے، تو کہا چلو ٹھیک ہے ستاروں کو میں عبادت کرتا ہوں۔ صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو ختم ہو گئے، یہ کون سا خدا ہے، تو چلا گیا۔ اچھا اب قوم کو سمجھانے کے لیے شام کو پھر جمع کر لیا دوسری رات، فلما رأى القمر بازغا، 14ویں کا چاند، کہا یہ خدا ہے، ٹھیک ہے میں اس کی بات کروں گا۔ فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، 7واں پارہ۔ جب وہ ڈوب گیا، قوم نے کہا اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، دیکھو میں تو گمراہ ہو جاتا۔ صبح سورج نکلا چمکتا دمکتا ساری دنیا کو جگا کر، کہا کہ ہاں یہ میرا خدا ہے بازغتن، یہ سب سے بڑا ہے، اب تو میں صحیح، اب قوم نے کہا ہاں اب اس کو صحیح سمجھ میں آ گئی۔
اب یہ کہہ رہے ہیں میرا خدا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماء. اب یہ نماز سے پہلے جو ہم نیت کرتے ہیں, میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا جس میں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, اور میں مشرک نہیں ہوں. اب یہ ایک پہلے واقعہ. پھر بیماری کا بہانہ کیا. قوم نے کہا تم بیمار ہو؟ ہاں بیمار ہو. کہا کیسے؟ کہ ستارے مجھے بتا رہے. قوم ٹھیک ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا, یعنی جھوٹ نہیں بولا تھا, توریہ کیا تھا کہ میرے دل میں ایک بیماری ہے, میں ان بتوں کو دیکھ کر بیمار ہو رہا ہوں. تو ایسے مشکل وقت میں ایسا بات کر سکتے ہیں جو جھوٹ بھی نہ ہو, لیکن وہ اس میں درمیانی بات کر دی جائے کسی بڑی مصلحت, دینی مصلحت کی خاطر. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی غزوے میں جنگ میں نکلنا ہوتا, آپ نے اگر مشرق سے جانا ہوتا, آپ بولتے ہم یہاں جائیں گے مغرب, آپ مغرب نکل کر گھوم کر پھر مشرق چلے جاتے کیونکہ چھپانا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام ہی کی 3 باتیں آگے آئیں گی. تو وہ جب قوم چلی گئی, ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا پکڑا اور سارے جو بڑا بت خانہ ہوتا ہے, مندر ہوتا ہے, اس میں سارے بتوں کو توڑ دیا, اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑی رکھ دی. مشہور واقعہ ہے. اب قوم آئی, قوم نے کہا یہ کس نے کیا؟ تو کہا انہ فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. کا ایک وہابی رہتا ہے, وہ ہمارے شہر میں ایک رہتا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, کہتا ہے شرک ہے, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو قوم جو ہے وہ انہوں نے کہا پکڑ کے لیا, اس کو پکڑ کے لیا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کہا ہے کہ تم نے مارا ہے, تم نے توڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم. یہ بڑا کھڑا ہے نا, اس سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون, اگر بولتا ہے تو, یعنی ان کے دماغ پہ چوٹ لگائی, یہ بڑا ہے نا, اس کو تو نہیں توڑا ہوا نا, پوچھ لو, مجھے کیا پتا. تو اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, اللہ نے منظر کھینچا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ثم نکسوا علی رؤوسہم, پر سر جھکا دیے ساری قوم نے. کیونکہ سمجھ میں آ گئی, ایک دوسرے کو کہنے لگے یار غلطی تو ہماری ہے, کیا پاگل ہو گئے ہم, پتھروں کو عبادت کرتے ہیں, ان کو خدا سمجھتے ہیں. لیکن پھر وہ اپنی قبائلی اور بڑوں کی جو حمیت تھی وہ بھڑک گئی, اور کہا گئے, اور ابراہیم علیہ السلام کو نے جب لوہا گرم دیکھا چوٹ لگائی, اف لکم ولما, تمہاری کیا عقل ہے, جو بولتا نہیں, جو چلتا نہیں, اس کی تم عبادت کرتے ہو, اف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر, تمہاری عقل پر. انہوں نے کہا ابراہیم کو چھوڑیں گے نہیں, اور وہ مشہور واقعہ آگ میں ڈالیں گے, اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. اب یہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت آ رہی ہے کہ اللہ کی خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن حق بات نہیں چھوڑ رہے. تو ہم پر میرے عزیز دوستوں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں. رشتہ دار ناراض ہو گیا, بیوی ناراض ہو گئی, بڑا ناراض ہو گیا, کوئی اللہ کا حکم نہ ماننے پر, پیسے میں تھوڑی سی کمی ہو گئی, یہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ میں ڈالنے والی آزمائش آ رہی ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما, آگ کو کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, ایسا بھی نہیں کہ فریزنگ ہو جائے, ٹھنڈا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک مزے کا اچھا کول ہو جائے, فریز بھی نہ ہو جائے. علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے مکر کا ارادہ کیا, اللہ نے کو ذلیل کر دیا. ہمارے لیے کیا ہے, ہمیں بھی آج بہت ساری آگوں کا سامنا ہے, معاشرے سے, مال کی قربانی, حکمرانوں کی طرف سے, برادری کی طرف سے, دین پر چلنے میں. ہم نے اس آگ میں چلے جانا ہے, ایک دفعہ آگ میں چلے گئے, اللہ اس آگ کو گلزار کر دیں گے. ہمت کرنے کی ضرورت ہے. آپ استقامت سے دین پہ چلنے کا ارادہ فرمائیں, تھوڑی سی آزمائش آئے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اور اللہ ایسے ساتھی دے دے گا. اب باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نکل جاؤ, تو نافرمان ہو گئے اور ہمارے بڑوں کے خلاف بات کرتے ہیں, ہمارے خداؤں کے خلاف, نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے دعوت دے کے جا رہے ہیں, یا ابتی لم تعبد ما لا اسمع, اے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں, اے یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, شیطان کی عبادت نہ کریں, شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. اے میرے ابا جان, مجھے ڈر ہے کہ آپ کو عذاب آئے گا آپ پر, ابا جان یہ نہ کریں. اب دیکھو, ابا باپ بیٹے کو مار رہا ہے, غلط بات کر رہے ہیں, لیکن بیٹا کیسے بات کر رہے ہیں, مشرک باپ سے, اے میرے پیارے ابا جان. تو یہ ان نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو اپنے باپ کے آگے زبان چلاتے ہیں. اگر باپ غلطی پر بھی ہے, پھر بھی باپ کے آگے, باپ مشرک کافر ہے, پھر بھی باپ کی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ, لیکن ہمارے ابا تو مسلمان ہیں, کوئی غلطی ہوگی,
اور بڑی عمر کا تقاضا ہے کہ بڑی عمر میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ بھی نہ کہو۔ تو ہمارے نوجوان یا جن لوگوں کے ماں باپ سلامت ہیں اپنے ابا اماں کے آگے سر جھکائیں، باپ ڈانٹے بھی باپ کو یہ اختیار دیں کہ وہ کھلے دل سے آپ کو ڈانٹ سکے، بات سمجھ رہے؟ اس کو یہ رکاوٹ نہ ہو کہ اگر میں نے ڈانٹا تو بچہ آگے سے جواب دے گا، اس کا جب دل چاہے آپ کو ڈانٹ سکے، یہ اجازت دے دیں اس کو اپنے عمل سے، اپنے رویے، ٹھیک جی ابا جان، جی ابا جان۔ اور جب باپ کوئی غلط بات بھی کر رہا ہو اس وقت نہ کہیں کہ میں نہیں اصل میں ایسے تھا، ایلی بائی نہ دیں، سلیقہ سیکھیں۔ اس وقت باپ کہہ رہے تم نے یہ غلط کیا، تم نے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابا جان، بعد میں خود ہی اس کو سمجھ میں آ جائے گی، یا بعد میں کبھی ٹھنڈا ہو تو سمجھا دیے گا ابا جان وہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، پیار محبت سے۔ تو یہ اللہ ہمیں سکھائے۔ آج ماں باپ کی نافرمانی عروج پر ہے ہمارے معاشرے پر۔ اللہ ہمارے اولادوں کو، بیٹے بیٹیوں کو یہ سعادت دے کہ اپنے اماں ابا سے دعائیں لیں اور جنت کی سعادتیں لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں تمہارا شہر، انہوں نے نکال دیا۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیادین، اللہ میری ہدایت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جناب، وہ اپنا شہر چھوڑ کر فلسطین چلے گئے، اور وہاں واقعہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اب ظالم بادشاہ کے آگے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دعوت۔ اب اللہ باپ کو بھی دعوت دی، اور لوگ ہماری مخالفت کریں، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ لوگ ہمیں پتھر برسائیں، ہمارے منہ سے پھول نکلیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ لوگ ہماری بدخواہی چاہیں، ہم اپنے دشمن کی بھی خیر خواہی چاہیں۔ بادشاہ کو دعوت ہے، بادشاہ کہہ رہے کہ میں خدا ہوں، نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا ہو تو میرا اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے، وہ مردہ مارتا بھی ہے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے اس نے ایک آدمی کو بلایا جو قیدی تھا، جس پر قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا۔ اور باہر سے ایک بیچارے مظلوم آدمی کو پکڑ لیا، اس کو مار دیا، کہا دیکھو تم کہتے خدا زندہ کرتے ہیں، مارتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی یہ بے وقوف ہے، یہ زندگی اور موت کا مطلب نہیں سمجھ رہا۔ حیات کا مطلب ہے روح ڈالنا، اور موت کا مطلب روح نکالنا، یہ ظاہری عمل کو تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ میرا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم خدا ہو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، تو کافر لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی، کیا پیاری دلیل۔ تو اسلام جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے۔ ہم نے اگر دوسروں سے مکالمہ کرنا ہے تو لاجیکل بات کرنی سیکھنی ہے کہ بھئی عقل اور دلیل سے ہم اللہ کو سمجھائیں، اللہ کے احکام کو سمجھائیں، اسلام کی حقانیت کو ہم عقل اور دلیل سے سمجھائیں لوگوں کو۔ اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن لوگوں کی عقلیں ایسی ہیں تو سمجھانے کی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سمجھایا اور وہ سمجھ آ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک امتحان سے نکل گئے، آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان اپنے ملک سے نکالے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ملک بدر کر دیا جائے، اجنبی لوگ، اجنبی شہر کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا جو امتحان ہے، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ اور ایک بیوی حضرت ہاجر۔ حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، سفر کرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر پہنچے، اور اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم یہاں سے چلے جاؤ فلسطین دعوت دینے کے لیے، اور بیوی اور چھوٹے بچے اسماعیل کو یہاں چھوڑ دو۔ مشہور واقعہ ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام صفا مروہ میں دوڑ لگا رہی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں رو رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم جا کہاں رہے ہو؟ تو اجازت نہیں تھی بولنے کی، بیوی بچوں کو بتانے کی۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ امرک۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، کہا پھر جائیں، وہ اللہ ہمیں فارغ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ جس اللہ کے حکم پر آپ جا رہے ہیں وہ اللہ اس دائی کے بیوی بچوں کو فارغ نہیں چھوڑے گا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں تبلیغ والے 4 مہینے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بھائی جب وہ خوش ہے، اس کے بیوی بچے خوش ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے اپنے بیوی بچوں کو قربانی کا عادت بنا دیا ہے، اور خرچہ بھی، ہاں یہ بات ہے خرچہ دے کے جانا چاہیے، ایک مناسب خرچہ۔ تو آپ معاشرہ اعتراض کر رہے بیٹھ گئے، ایسے ہو گیا۔ آپ جب دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتے انبیاء والی، تو جو دے رہے اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں آپ،
اس کے لیے دعا کر دیں اور آپ توفیق مانگیں اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم آپ کی دعوت کے راستے میں نکل سکیں. دعا تو کر لیں. تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے پانی نکلا اور وہ زمزم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ابراہیم کی یہ ادا دین کی خاطر قربانی دینے کی, ساری دنیا سے رخ پھیر کر ایک اللہ کا ہو جانے کی, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابراہیم کی بیوی کی عادت کو بھی سنت بنا دیا. صفا مروہ کون بھاگا تھا؟ ابراہیم نہیں, کون بھاگا تھا؟ ہاجرہ. ان کا بھاگنا سنت ہو گیا. وہ دائی کی بیوی, کیونکہ انہوں نے بھی قربانی دی نا. جب کوئی آدمی مرد قربانی دیتا ہے عورت بھی قربانی دیتی ہے, اور بڑا مبارک ہے وہ گھرانہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دین کے خاطر ایک دوسرے کے خاطر قربانیاں دیں اور برداشت کریں, اور دونوں ایک پیج پر ہو کر چلیں کہ ہم نے دین کے لیے چلنا ہے اور اپنے گھرانے کو دین کے مطابق بنانا ہے. عورت رکاوٹ نہ بن جائے شوہر کے لیے, شوہر رکاوٹ نہ بن جائے عورت کے دین پہ چلنے. بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے, ہمارے مرد رکاوٹ بن جاتے ہیں. بڑی ناعاقبت اندیشی کی بات ہے, سپورٹ کرنا چاہیے. تو بیٹے کے زمزم نکلنے کو دنیا کا مبارک پانی بنا دیا. بیٹا تھا نا, اسماعیل نے تو قربانی نہیں دی تھی, لیکن قربانی دینے والے کا بیٹا تھا. اللہ نے پورے خاندان کو دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام آئے گئے, اور اللہ نے پھر جب تیسری دفعہ آئے تو اللہ نے کہا بیت اللہ بناؤ. تو بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی. اللہ یہ بتا رہے ہیں جو عمارت قربانیوں کے بعد بنتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہے. جو کام محنت و مشقت کے بعد ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. عیاشی اور مزوں میں جو کام ہوتا ہے دنیا میں بھی اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ جب مشقت برداشت کر کے کوئی عمل کریں گے اللہ اس میں بہت برکت ڈالے گا. یہ قربانی کیا ہے آگے آ رہا ہے. چوتھی قربانی ابراہیم, یہ قربانی آج کو دے سکتا ہے بیوی بچوں کو لقودک صحرا میں چھوڑ کے. چوتھی قربانی ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. میرے بیٹے کو بٹھا کر کہہ رہے ہیں, ابھی بیٹا ایسا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا جتنا بچہ ساتھ بھاگ سکتا ہے باپ کے, تو یہی کوئی 6-7 سال کا بیٹا. تو اس کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہ بیٹے سے چھوٹے بچے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تربیت کا انداز سکھایا کہ ابراہیم نے بیٹے کی تربیت کر دی تھی کہ زبردستی دین نافذ نہیں کرنا بچوں پر, روز مار مار کے نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کی تربیت اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے کہ بچہ خود آپ کے ساتھ مسجد دوڑے, بچی خود دوپٹہ لے کر نماز کے لیے آ جائے جب سب نماز پڑھ رہے ہیں, بچہ خود پیار سے دعائیں پڑھے, بچہ خود کہے کہ میں نے فلمیں نہیں دیکھنی زیادہ, بچہ خود قرآن کی طرف آئے. آپ کی ہمیشہ کی تربیت کا یہ اثر ہونا چاہیے. تو ابراہیم بیٹے پر فورس نہیں کر رہے بلکہ بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹے کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی کہہ رہے کہ ابت فعل ما تؤمر, ابا جو حکم دیا گیا کر نکلیں. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. 7 سال کے بچہ, تبھی تو اقبال کہہ اٹھے یہ فیضان پدر تھا یا یہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ باپ کی تربیت تھی یا کوئی اسکول میں گئے تھے ابراہیم اسماعیل؟ نہ کسی اسکول میں گئے تھے. باپ نے بھی بہت عرصہ تربیت نہیں کی, لیکن وہ تھوڑی تربیت بھی باپ کی, اور باپ کا دین کی دعوت پہ لگ جانا, اس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کی ایسی پیاری تربیت کر دی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہ ایک قابل بیٹے کو کیسے اپنے باپ کے حکم کے آگے سر جھکانا چاہیے. حکم بھی کیا ہے؟ ذبح کر رہا ہوں. لے گئے جی, ذبح کر دیا, اور آگے اللہ نے بکرا آگے دمبا آ گیا اور ذبح ہو گیا. یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے سورہ صافات میں وہ بڑا پیارا ہے. بیٹا لیٹ گیا, ابراہیم نے کروٹ پہ بٹھایا, رخ یوں پھیرا کہ میں دیکھ نہیں سکتا, چھری رکھ دی. اللہ کہہ رہے فلما اسلما, جب یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے. باپ بیٹا کیا ہو گئے؟ مسلمان. یہ ہے مسلمانی. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. بال کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں کانپ لگ جاتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. اگر مشرکین مکہ کو پتہ ہوتا نا کہ لا الہ پڑھ کر پاکستان کی والوں کی طرح رہنا ہے, وہ سارے پڑھ لیتے کلمہ کہ لا الہ بھی بولو شرک بھی کرو, لا الہ بھی بولو نمازیں بھی چھوڑو, لا الہ بھی بولو دھوکہ بھی دو, جھوٹ بھی بولو, 2 نمبری بھی کرو, حرام بھی کھاؤ, ظلم بھی کرو.
وہ مکہ والے عربی تھے، ان کو پتہ تھا لا الہ کا مطلب کیا ہے، اس لیے آرام سے لا الہ نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ کہہ رہے یہ مسلمانی ہے کہ اللہ کے حکم جو کسی عقل میں نہیں آتا، دنیا کی کسی لاجک کے پیمانے پر نہیں آتا، پکڑ لو، پکڑنا ہے. اللہ نے کہہ دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا آپ مسلمان. اور اور دمبا کیوں آ گیا؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں امتحان مانگتا ہوں، امتحان لیتا نہیں ہوں. مجھے کیا کرنا ہے تمہیں مار کے؟ رحمت خدا بہا نمی جویت، بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، خون بہا نہیں چاہتی. اللہ تھوڑا سا دھڑکا لگاتے ہیں کہ میرا بندہ پکا ہے کہ نہیں. مٹکے بنانے والے جب مٹکا بناتے ہیں نا تو مٹکے کو ایسے کرتے ہیں، ٹھک ٹھک ایسے کرتے ہیں. وہ ٹک ٹک کر کے دیکھتا ہے کہ یہ پکا ہے کہ نہیں ہے، اس کو توڑنا تھوڑی ہے اس کو. اللہ ٹھک ٹک کر کے دیکھتے ہیں میرا بندہ لا الہ کے دعوے میں پکا ہے، ذرا ہوا چلتی ہے کھڑا رہ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اللہ نے ہمیں مارنا تھوڑی ہے. تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، تھوڑے سے امتحان میں ہم کھڑے رہ جائیں، آگے اللہ نعمتوں کے دروازے. اب دیکھیں انعام آ گئے، ابراہیم پر نعمتوں کے دروازے کھل گئے. کیا؟ بکرا آ گیا، اولاد مل گئی. انی جاعلک للناس اماما. اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم کا امتحان بڑا سخت تھا، بلاء المبین. عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے، ایگزامینر کہتا ہے کہ ایگزام بہت آسان بنایا تھا، اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں؟ بڑا مشکل پیپر تھا جی، استاد نے فیل کر دیا. اللہ یہاں ایگزامینر کہہ رہا ہے، اللہ امتحان لینے والے کہہ رہے ہیں امتحان بہت مشکل تھا، میں نے مشکل بنایا تھا. اور اللہ کہہ رہے ہیں میرا ابراہیم 100 کے 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گیا. تو اللہ فرما رہے انی جاعلک للناس اماما. انعام کیا ہے؟ ابراہیم کو قیامت تک کی انسانیت کا امام بنا دیا. یہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، حج کس کی سنت ہے؟ سنت ابراہیمی. قربانی کس کی سنت ہے؟ سنت ابراہیمی. اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ ابراہیم کے طریقے پہ چلو. کیا طریقہ ہے ابراہیم کا؟ یہ امام بنا دیا. اگر آپ اللہ کے حکم پر چلیں گے اللہ آپ کو عزتیں دے گا، پوری برادری کا امام بنائے گا. شریف آدمی، دیندار آدمی کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، فاسق آدمی کی سامنے سے عزت ہوتی ہے، بدماش آدمی کی اوپر سے عزت ہوتی ہے، دل میں عزت کوئی نہیں ہوتی. آپ جب شریف بنیں گے، کریم بنیں گے، معاف کرنے والے بنیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنے والے بنیں گے، ایک کامیاب باشعور مسلمان بنیں گے، آپ کی عزت اللہ دنیا میں بھی لوگوں پر ڈالے گا. ابراہیم کی عزت بن گئی آج. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نہیں، میری اولاد میں بھی امام بنا. اللہ نے کہا تیری اولاد میں بھی امام بنیں گے، ہاں ظالم نہیں بنے گا. تو سارے نبیوں کی بڑی تعداد کس کی اولاد میں؟ ابراہیم کی. اگر آپ دین پر چلیں گے، آپ نہیں، آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، پڑ پوتیاں وہ دیں گے جس پر دنیا فخر کرے گی اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اولاد کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں، آپ خود نیک بن جائیں، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے یہ سبق سیکھے کہ مسلمان سے اللہ قربانی مانگتا ہے. اور یہ قربانی جو آ رہی ہے یہاں بکرے کی قربانی مقصد نہیں ہے. اگلے ہفتے ہم قربانی کے فلسفے پر بات کریں گے، بلکہ یہ اپنے گناہ کی قربانی اور جو اللہ کے حکم کے آگے رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کی قربانی، اور اللہ کے حکم کو ہر معاملے میں آگے رکھنا، علماء سے پوچھتے رہنا. اس قربانی کے نتیجے میں اور قربانیوں کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام پر 4 بڑے آزمائشیں آئیں، سب میں کامیاب رہے. اللہ آپ کو دین و دنیا کی سعادتیں، عزتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to